اماں نے جب الماری سے اپنا وہ خاص سوتی دوپٹہ نکالا جس کی کلف لگی تہ ابھی تک برقرار تھی تو میں سمجھ گئی کہ آج محلے میں کہیں نہ کہیں کوئی بڑا معرکہ ہونے والا ہے، کیونکہ اماں عام دنوں میں تو بس پرانا سا دوپٹہ گلے میں ڈالے رکھتی تھی، لیکن جب بھی چاچی کے گھر جانا ہوتا تھا تو وہ یوں تیار ہوتی جیسے کسی شادی کی تقریب میں جا رہی ہوں، اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک آ جاتی تھی جو مجھے صاف بتا رہی تھی کہ آج چاچا اور چاچی کے درمیان ہونے والے جھگڑے کی پوری تفصیلات لینے کا وقت آ چکا ہے۔ اور اماں کو تو ویسے بھی ایسے موقعوں پر بڑا مزہ آتا تھا جہاں دوسروں کے گھروں کی باتیں سننے کو ملیں اور وہ وہاں جا کر صلح صفائی کے بہانے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، جس کا وہ پچھلے کئی دنوں سے انتظار کر رہی تھی۔ اماں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال درست کیے اور پھر چادر کو اچھی طرح اپنے سر پر پھیلاتے ہوئے میری طرف مڑی اور ان کی نظریں سیدھے میرے کھلونوں پر پڑی جو صحن میں بکھرے ہوئے تھے، اور ان کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے، جیسے وہ مجھے گھر کی تمام تر ذمہ داریاں سونپنے کا ارادہ پہلے ہی کر چکی تھی، اور اب بس مجھے حکم سنانے کی دیر تھی، کیونکہ جب بھی وہ چاچی کے گھر جاتی تو پیچھے سے پورا گھر میرے حوالے کر جاتی اور مجھے اتنے سارے کام کرنے پڑتے تھے کہ میری ہڈیاں تک دکھنے لگتی تھی، لیکن اماں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کا پورا دھیان تو بس چاچی کے گھر ہونے والی لڑائی کی باتوں پر لگا ہوا تھا جو آج کل پورے محلے میں مشہور ہو رہی تھی۔ انہوں نے دروازے کی کنڈی کو ہاتھ میں پکڑا اور پھر بڑے جاہ و جلال کے ساتھ میری طرف دیکھ کر بولی کہ بانو، میری بات کان کھول کر سن لو، میں کچھ دیر کے لیے تمہاری چاچی کے گھر جا رہی ہوں، کیونکہ وہاں کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں اور مجھے جا کر سب دیکھنا پڑے گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم یہاں بیٹھ کر وقت ضائع کرو گی، بلکہ میرے پیچھے سے تمہیں پورے گھر کا کام ختم کرنا ہے، اور اگر میں واپس آئی اور مجھے یہ سب چیزیں یوں ہی بکھری ہوئی ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرا غصہ کتنا تیز ہے۔ اماں کی یہ باتیں سن کر میں نے بس خاموشی سے سر ہلا دیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ان کے سامنے زبان کھولنے کا مطلب مصیبت کو دعوت دینا ہے، اور ویسے بھی مجھے اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا کہ آج کا پورا دن میرا کام کرتے ہوئے ہی گزرے گا، کیونکہ جب اماں ایک بار چچی کے گھر چلے جاتی تو پھر وہ گھنٹوں وہاں بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی تھی اور چاچا کی برائیاں سنتی تھی یا پھر چاچی کو نصیحتیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں وقت کا بالکل احساس نہیں رہتا تھا اور وہ شام سے پہلے کبھی واپس نہیں لوٹتی تھی۔ اسی لیے میرے پاس گھر کا سارا کام ختم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ جلدی جلدی سب کام نمٹا لوں تاکہ جب اماں واپس آئیں تو وہ مجھ پر غصہ نہ کر سکے اور میں سکون سے بیٹھ سکوں۔ اماں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ گھر سمیٹنے کے بعد تم سیدھی کچن میں جاؤ گی اور وہاں جتنے بھی گندے برتن پڑے ہیں ان سب کو صابن سے اچھی طرح دھو کر الماری میں سجاؤ گی، اور یاد رکھنا کہ کوئی بھی برتن ٹوٹنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ سب میری پسندیدہ کراکری ہے، اور اس کے بعد تم پورے گھر میں جھاڑو لگاؤ گی اور صحن کو پانی سے اچھی طرح دھو گی تاکہ شام کو جب تمہارے ابا کام سے واپس آئیں تو انہیں گھر بالکل صاف ستھرا ملے، اور تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ تمہارے ابا کو گندگی سے کتنی چڑ ہے اور وہ گھر آتے ہی سب سے پہلے صفائی چیک کرتے ہیں، اسی لیے کوئی بھی کسر باقی نہیں رہنی چاہیے، ورنہ وہ تم سے ناراض ہو جائیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری غیر موجودگی میں گھر میں کوئی تماشا کھڑا ہو۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا جو اب دروازہ کھولنے ہی والی تھی، لیکن اچانک انہیں کچھ یاد آیا اور وہ دوبارہ مڑی اور انہوں نے اپنی انگلی میری طرف اٹھا کر بڑے سخت لہجے میں کہا، اور ہاں، ایک سب سے اہم بات جو تم اکثر بھول جاتی ہو کہ جب بھی تم اس گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھو گی یا کوئی باہر سے دروازہ کھٹکھٹائے گا تو تم اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھنا بالکل مت بھولنا، کسی بھی صورت بغیر دوپٹے کے باہر نہیں جھانکنا، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ سمینہ کی بیٹی کتنی تمیزدار اور پردے کی پابند ہے۔ اماں کی یہ نصیحت سن کر مجھے تھوڑا عجیب لگا، کیونکہ مجھے گلی میں محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنا پسند تھا اور وہاں اکثر میں دوپٹے کے بغیر ہی گھومتی تھی، لیکن میں نے اس وقت بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور بس خاموشی سے ان کی تمام ہدایات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا، جبکہ اماں اب پوری طرح مطمئن ہو چکی تھی۔
کہ انہوں نے مجھے تمام کام اچھی طرح سے سمجھا دیے ہیں اور اب وہ جا سکتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھولا اور گلی کی طرف نکل گئیں، جبکہ میں صحن میں اکیلی کھڑی ان کے جانے کا منظر دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اماں کو تو چچی کے گھر جانے کا بس ایک بہانہ چاہیے تھا، اور آج چچا سے لڑائی کی خبر سن کر وہ اتنی خوش تھی جیسے ان کی کوئی بہت پرانی مراد پوری ہو گئی ہو، کیونکہ انہیں دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا بہت شوق تھا، اور آج تو انہیں ایک بہترین موقع مل گیا تھا جہاں وہ اپنی دانشوری کے جوہر دکھا سکتی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد پورا گھر بالکل سنسان ہو گیا تھا اور صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی، جو مجھے یاد دلا رہی تھی کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور مجھے بہت سارے کام اکیلے ہی ختم کرنے ہیں۔ اسی لیے میں نے وقت ضائع کیے بغیر سارے کام نمٹانے شروع کر دیے۔ اب باری تھی صحن کو پانی سے دھونے کی، جو کہ میرا سب سے پسندیدہ کام تھا کیونکہ اس بہانے مجھے پانی سے کھیلنے کا موقع مل جاتا تھا۔ صحن دھوتے دھوتے میں نے اپنے پورے کپڑے بھی بھگا لیے تھے۔ جب سارا کام نمٹ گیا تو میں نے سکون کا سانس لیا اور انہیں گیلے کپڑوں میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، جبکہ میرا دھیان بار بار گلی کی طرف جا رہا تھا جہاں محلے کے بچے اب کرکٹ کھیلنے کے لیے جمع ہو رہے تھے، اور ان کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھی جو مجھے باہر آنے کی دعوت دے رہی تھی۔ کچھ دیر تو میں نے خود کو روکنے کی کوشش کی کیونکہ ابا کو میرا گلی میں کھیلنا پسند نہیں تھا، اور وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتے تھے کہ بانو تم اب بڑی ہو رہی ہو اور لڑکیوں کا یوں گلی محلوں میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا اچھا نہیں لگتا۔ لیکن جب باہر سے بچوں کی آوازیں بڑھنے لگی اور ان کے چوکے چھکے مارنے کا شور میرے کانوں میں گونجنے لگا تو میرا بھی دل بے چین ہونے لگا، اور مجھ سے چبوترے پر اکیلے بیٹھا نہ گیا کیونکہ میں محض 13 سال کی تو تھی اور اس عمر میں کھیلنا کودنا کسے پسند نہیں ہوتا، اور ویسے بھی مجھے کرکٹ کا بہت زیادہ جنون تھا، اسی لیے میں اپنے دل کو مزید قابو میں نہ رکھ سکی، اور میں نے سوچا کہ ابا کے آنے میں تو ابھی کافی وقت باقی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سورج ڈوبنے کے بعد ہی دکان سے واپس لوٹتے ہیں، اور جہاں تک اماں کا تعلق ہے تو انہیں بھی ابھی واپس آنا نہیں ہے کیونکہ وہ چاچی کے گھر بیٹھ کر لڑائی کی تفتیش میں اتنی مصروف ہوں گی کہ انہیں دنیا جہان کی خبر نہیں ہوگی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اماں تو اب شاید رات کو ہی لوٹیں گی سیدھی، کیونکہ جب بھی چچا چچی کا جھگڑا ہوتا تھا تو وہ وہاں پنچایت لگا کر ہی اٹھتی تھی اور شام کا کھانا بھی اکثر وہیں کھا کر آتی تھی۔ اسی لیے میرے پاس باہر جانے کا یہ ایک بہترین اور سنہری موقع تھا جس کو میں ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے جلدی سے گھر کا بڑا لوہے کا دروازہ بند کیا اور اس کی کنڈی کو اچھی طرح باہر سے لگا دیا تاکہ کوئی اندر نہ جا سکے، اور پھر میں تیز قدموں سے بھاگتی ہوئی گلی کے اس موڑ کی طرف نکل گئی جہاں سب بچے جمع تھے اور کھیل کا میدان سج چکا تھا، لیکن جلد بازی اور جوش و خروش میں اپنا دوپٹہ بھی لینا بالکل بھول گئی تھی جس کا ذکر اماں نے جاتے ہوئے بار بار کیا تھا، اور میرے ذہن میں اس وقت صرف اور صرف کرکٹ کھیلنے کا خیال تھا۔ اسی لیے مجھے اپنی چادر کا کوئی ہوش نہیں رہا اور میں انہی بھیگے ہوئے کپڑوں میں گلی کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگی جو صحن دھونے کی وجہ سے جگہ جگہ سے گیلے ہو چکے تھے اور مٹی میں کھیلنے کی وجہ سے ان پر داغ بھی لگنے لگے تھے، لیکن مجھے اس وقت کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ میرے اندر کا کھلاڑی جاگ چکا تھا، اور اب کرکٹ کھیلتے ہوئے میرا سارا دھیان صرف اور صرف اس بات پر تھا کہ سب سے زیادہ رن میں نے ہی بنانے ہیں اور آج کے میچ میں اپنی ٹیم کو جیت دلانی ہے تاکہ سب بچے میری بیٹنگ کی تعریف کریں اور گلی میں میرا ایک نام بن جائے، کیونکہ لڑکے اکثر مجھے کمزور سمجھتے تھے اور میں آج انہیں اپنی بہترین پرفارمنس سے یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں اور میں ان سے بہتر کھیل سکتی ہوں۔ میں نے جیسے ہی بلہ ہاتھ میں پکڑا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور میں نے سامنے سے آنے والی گیند کو اتنی زور سے مارا کہ وہ سیدھی گلی کے دوسرے کونے تک چلی گئی اور سب بچوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی، جس سے میرا حوصلہ اور زیادہ بڑھ گیا اور میں ہر گیند پر بڑھ چڑھ کر شاٹ مارنے لگی تاکہ میرے رن تیزی سے آگے بڑھیں اور کوئی بھی مجھے آؤٹ نہ کر سکے، جبکہ میرے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور پسینے کی وجہ سے میری قمیض میرے جسم کے ساتھ چپکنے لگی تھی، لیکن کھیل کے اس ماحول میں مجھے کسی بات کا کوئی احساس نہیں تھا اور میرا پورا دھیان صرف بالر کی گیند پر جمع ہوا تھا جو مجھے آؤٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر میں ہر بار اس کی گیند کو حد سے باہر پھینک دیتی تھی اور اپنے رن میں اضافہ کرتی جا رہی تھی کیونکہ مجھے آج ہر حال میں
سب سے زیادہ اسکور بنانا تھا اور اپنی ٹیم کے لڑکوں کو یہ دکھانا تھا کہ بانو جب میدان میں آتی ہے تو پھر کسی اور کو موقع نہیں دیتی اور کھیل کا پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ اسی لیے میں پوری جانفشانی سے رن بنانے کے چکر میں دوڑ رہی تھی اور گلی کا ہر بچہ میری اس زبردست بیٹنگ کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، کیونکہ آج میرا دن تھا اور میں بہت خوش تھی۔ اتنے میں بال وقار انکل کے گھر کے اندر چلی گئی اور جب بال ان کے آنگن میں گئی تو سارے بچے میرے ہی خلاف ہو گئے اور کہنے لگے کہ بانو، تمہیں پتا تو ہے وہ بوڑھا غصے کا کتنا تیز ہے اور اس کا مزاج کتنا خراب ہے۔ اب جو بھی بال لینے ان کے گھر کے اندر جائے گا وہ اس کی زندگی مشکل کر دے گا اور اس کے گھر تک شکایت لے کر جائے گا اور ہمارے والدین سے ہماری پٹائی کروائے گا۔ اسی لیے بانو، بال تمہارے چھکے کی وجہ سے ان کے آنگن میں گئی ہے، اب تمہیں ہی بال لینے جانا ہوگا، کیونکہ جس کی غلطی ہوتی ہے وہی بھگتتا ہے۔ اور ہم میں سے کوئی بھی وقار انکل کے سامنے جانے کی ہمت نہیں رکھتا، اسی لیے یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جاؤ اور ہماری بال واپس لے کر آؤ، تاکہ ہم اپنا کھیل دوبارہ شروع کر سکیں اور میچ کا فیصلہ ہو سکے۔ وقار انکل کے نام پر تو میری جان بھی جا رہی تھی اور میرا دل اندر سے بری طرح دھڑک رہا تھا، کیونکہ وہ بے انتہا چڑچڑے قسم کے آدمی تھے اور پورے محلے میں ان کا غصہ مشہور تھا۔ اور اگر غلطی سے بھی ان کے گھر بچوں کی بال چلی جاتی تو وہ بال دینے کے بجائے اگلے کی جان لے لیتے تھے اور اتنی گالیاں دیتے تھے کہ بندہ شرمندہ ہو جائے، اور بعض اوقات تو وہ بال اپنے پاس ہی رکھ لیتے تھے اور کبھی واپس نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے بچوں کے کتنے ہی میچ ادھورے رہ گئے تھے۔ لیکن بال تو بس وہی ایک تھی اور اسی سے ہمیں آگے کرکٹ کھیلنا تھا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسری نئی بال موجود نہیں تھی۔ اسی لیے کسی نہ کسی کو تو ان کے گھر جانا ہی تھا، اور کیونکہ شاٹ میں نے مارا تھا تو اصول کے مطابق اب بال لینے مجھے ہی جانا تھا، اور میں بچوں کے سامنے بزدل بھی نہیں بننا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے ایک لمبا سانس لیا اور وقار انکل کے گھر کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی تاکہ اپنی بال واپس لا سکوں۔ میں نے جیسے ہی ان کے گھر کے بڑے لکڑی کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اسے تھوڑا سا دھکیلا تو وہ پہلے سے ہی کھلا تھا اور اندر سے بالکل خاموشی آ رہی تھی، جس سے میرا خوف مزید بڑھ گیا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انکل اس وقت گھر میں کہاں ہوں گے اور میرا سامنا ان سے کیسے ہوگا۔ لیکن میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور دھیمی قدموں سے ان کے صحن کے اندر داخل ہو گئی، جہاں ہر طرف خاموشی کا راج تھا اور دھوپ کی وجہ سے صحن کا فرش تپ رہا تھا، اور میری نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھی کہ کہیں مجھے وہ بال نظر آ جائے اور میں اسے چپکے سے اٹھا کر باہر بھاگ جاؤں، تاکہ مجھے وقار انکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور میں ان کے غصے سے بچ جاؤں۔ لیکن بال مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ شاید کچن یا برآمدے کی طرف چلی گئی ہے، جہاں اندھیرا تھا اور مجھے وہاں جانے سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ لیکن اگر میں بغیر بال کے باہر جاتی تو گلی کے بچوں کے سامنے میرا مذاق بن جاتا اور وہ سب مجھ پر ہنستے، یا پھر وہ مجھے بزدل سمجھتے کہ بانو اتنی بڑی باتیں کرتی تھی اور ایک بوڑھے انکل سے ڈر کر بال چھوڑ کر واپس آ گئی۔ اسی لیے میں نے اپنی ہمت جمع کی اور اس اندھیرے کچن اور برآمدے کی طرف بڑھی، اور جیسے ہی پھر تھوڑا اندر کی طرف گئی تو مجھے لاؤنج میں بال پڑی ہوئی نظر آ گئی، کیونکہ گرمی کی وجہ سے گھر کے سارے دروازے کھلے تھے، اسی لیے بال اچھلتی ہوئی سیدھی لاؤنج کے اندر آ گئی تھی۔ اور ویسے بھی میں نے شاٹ ہی اتنا زور کا مارا تھا کہ بال کا وہاں تک پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور بال دیکھتے ہی میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اب مجھے وقار انکل کو پکارنے یا ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور میں چپکے سے اپنا کام کر کے باہر نکل سکتی تھی۔ میں تیزی سے دوڑ کر بال اٹھانے گئی تاکہ اسے پکڑ کر فوراً وہاں سے بھاگ جاؤں، اور جیسے ہی میں نے نیچے جھک کر بال اٹھائی تو مجھے بال کے ساتھ ساتھ وقار انکل کے چمڑے کے پرانے جوتے بھی نظر آئے، جو میرے بالکل سامنے موجود تھے، اور یہ دیکھ کر میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ وہ نہ جانے کب خاموشی سے آ کر میرے سر پر کھڑے ہو گئے تھے اور میں اس وقت بالکل نیچے جھک کر بال اٹھا رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے ان کے آنے کی آہٹ کا بالکل پتہ نہیں چل سکا اور میرا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا، کیونکہ میں چوری چھپے ان کے گھر کے اندر تک آ گئی تھی اور اب ان کے سامنے پکڑی جا چکی تھی۔ بال اٹھا کر میں جیسے ہی سیدھی کھڑی ہوئی تو وقار انکل نے آر پار ہوتی نظروں سے مجھے دیکھا، جن میں ایک عجیب سا غصہ اور سختی تھی، اور اس وقت مجھے شدت سے احساس ہوا کہ دوپٹہ نہ ہونے کی وجہ سے اور گرمی میں کرکٹ کھیلنے کے باعث پسینے کی وجہ سے
میرا لباس پوری طرح میرے وجود سے چپکا ہوا تھا کیونکہ میں صحن دھو کر آئی تھی، اور اب وقار انکل کو اپنے اتنا قریب کھڑا دیکھ کر میری تو بولتی ہی بند ہو گئی تھی، اور میرے حلق سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا کیونکہ ان کا چہرہ بالکل میرے سامنے تھا اور ان کی نظریں مجھے بری طرح ڈرا رہی تھی، جس کی وجہ سے میں وہاں سے ہلنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ پہلے تو وقار انکل نے گرج کر پوچھا کہ تم میری اجازت کے بغیر گھر کے اندر کیسے آئیں گی؟ اور دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ تم یوں چوری چھپے لاؤن تک چلے آؤ، کیونکہ یہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور کسی کے گھر میں اس طرح داخل ہونا سخت منع ہے۔ اور پھر انہوں نے جھٹکے سے میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے گیند کو کھینچ لیا اور اسے اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کر کہنے لگے کہ جاؤ، اب میں یہ بال کسی صورت واپس نہیں دوں گا اور تم سب بچوں کو یہاں سے بھگا دوں گا، جس پر میں فوراً ہی گھبرا گئی اور خوف کے مارے ہکلاتے ہوئے کہا کہ انکل پلیز بال دے دینا، باہر گلی میں سب بچے میرا انتظار کر رہے ہیں اور ہمارے پاس صرف یہ ایک ہی بال ہے، اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم دکان پر جا کر کوئی دوسری نئی بال خرید کر لا سکیں، اور کیونکہ یہ شاٹ میں نے ہی مارا تھا اسی لیے بال واپس لانے کی تمام تر ذمہ داری بھی میری ہے، اگر میں خالی ہاتھ گئی تو سب میرا مذاق اڑائیں گے، اسی لیے پلیز آپ مجھے یہ بال دے دیں، میں آئندہ احتیاط کروں گی۔ جب میں نے ان کے آگے اس طرح ہاتھ جوڑ کر منت کی تو ان کے چہرے پر سخت تاثرات یکدم بدل گئے اور وہ میری طرف دیکھ کے ایک عجیب اور خوفناک طریقے سے مسکرائے جس سے مجھے اندر تک ڈرا دیا، اور کہنے لگے کہ بانو تم تو اب بہت بڑی اور سمجھدار ہو گئی ہو اور اب تم وہ چھوٹی بچی نہیں رہی جو گلیوں میں گھومتی تھی، کیونکہ ان کی نظریں میرے لباس اور میری چھاتی پر جمی ہوئی تھی جو پسینے کی وجہ سے قمیص کے ساتھ نمایاں ہو رہی تھی، اور پھر اچانک انہوں نے میرے جسم کے ابھاروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک ایسا نامناسب اور گھناؤنا جملہ کہا کہ میں شرم اور خوف سے پانی پانی ہو گئی اور میرا پورا وجود جیسے شل ہو گیا، کیونکہ مجھے زندگی میں پہلی بار کسی بڑے مرد کی طرف سے ایسے الفاظ سننے کو ملے تھے جن کا مطلب میں پوری طرح سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی، لیکن ان کے لہجے کی گندگی مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی جس سے مجھے شدید ذہنی صدمے میں ڈال دیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور میں خوف کے مارے وہاں سے پیچھے ہٹنے لگی تو یہ دیکھ کر وقار انکل نے فوراً سے بال میری طرف بڑھائی اور اپنے لہجے کو تھوڑا نرم کرتے ہوئے کہنے لگے کہ لو جاؤ، رو مت، میں تو بس تمہیں سمجھا رہا تھا اور اب تم پر رحم کھاتے ہوئے میں تمہیں یہ بال واپس کر رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اب جب بھی تمہاری بال میرے گھر آئی تو اسے واپس لینے کے لیے تمہیں ہی آنا ہوگا، اگر کوئی اور بچہ آئے گا تو میں بال کسی صورت واپس نہیں کروں گا، کیونکہ دوسرے بچے گندے پیروں سے میرے گھر میں گھستے ہیں اور اس سے میرا پورا گھر خراب ہوتا ہے، جبکہ تم بہت سلیقہ مند ہو۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرائے تھے اور بال میرے حوالے کر دی۔ میں بال پکڑ کر بغیر کچھ بولے الٹے قدموں بھاگتی ہوئی ان کے گھر سے باہر نکلی تھی، اور گلی کے بچے میرے ہاتھ میں بال دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے اور سب نے شور مچانا شروع کر دیا کہ بانو بال لے آئی ہے، اور اس طرح دوبارہ سے کرکٹ شروع ہو گیا، لیکن میرا دل اب کھیل میں بالکل نہیں لگ رہا تھا اور میری نظر بار بار وقار انکل کے گھر کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ اپنے برآمدے میں کھڑے شاید مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ یہ ہماری گلی کے بالکل کونے والا گھر تھا جو کہ محلے کے باقی گھروں کے مقابلے میں بہت بڑا گھر تھا، لیکن وقار انکل یہاں بالکل اکیلے رہتے تھے اور ان کے گھر میں کوئی دوسرا فرد موجود نہیں ہوتا تھا۔ میں نے محلے کی عورتوں سے سنا تھا کہ کچھ سالوں پہلے ان کی بیوی ان کے برے سلوک اور غصے کی وجہ سے انہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی، اور ان کے بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی چلے گئے تھے، اور تب سے وہ اس بڑے گھر میں بالکل تنہا زندگی گزار رہے تھے، اور شاید اسی اکیلے پن کی وجہ سے وہ ہر وقت غصے میں اور چڑچڑے نظر آتے تھے، اور محلے کے تمام بچے ان کے نام سے ہی دور بھاگتے تھے کیونکہ ان کا رویہ کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں تھا، لیکن آج انہوں نے میرے ساتھ جو بات کی تھی اس سے مجھے اندر سے بالکل جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا جو میں پہلے کبھی محسوس نہیں کرتی تھی۔ کچھ دیر کے کھیل کے بعد جب اندھیرا پھیلنے لگا تو سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے کیونکہ گلی کے تمام بلب ابھی روشن نہیں ہوئے تھے اور رات کا سایہ گہرا ہو رہا تھا، اسی لیے میں بھی گھر واپس آ گئی تھی اور میں نے جلدی سے اپنے بھیگے ہوئے مٹیالے کپڑے بدلے تاکہ ابا کے آنے سے پہلے میں بالکل صاف ستھری نظر آؤں۔
اور انہیں مجھ پر شک نہ ہو۔ میں باہر کھیل رہی تھی کیونکہ وہ اس بات پر بہت سخت ناراض ہوتے تھے۔ اور تھوڑی دیر بعد ابا گھر آئے تو میں نے ابا کو کھانا دیا جو میں نے دوپہر کو ہی بنا کر رکھ دیا تھا، اور وہ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے خاموشی سے نوالے توڑنا شروع کیے۔ لیکن اچانک صحن میں پھیلی خاموشی کو دیکھ کر ابا پوچھنے لگے کہ بانو تمہاری اماں کہاں ہیں اور وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ تو جب میں نے انہیں سچ بتاتے ہوئے کہا کہ اماں چچی کے گھر گئی ہیں کیونکہ وہاں چچا چچی کا کوئی بڑا جھگڑا ہو گیا تھا، تو ابا نے اپنا سر پکڑ لیا اور ان کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات ابھر آئے، اور وہ کہنے لگی کہ میں نے 1000 بار منع کیا ہے اس عورت کو کہ دوسروں کے معاملوں میں نہ پڑا کرے اور اپنے گھر پر دھیان دیا کرے، لیکن تمہاری ماں کو تو بس چسکے لگے ہوئے ہیں، اور جب بھی محلے میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ سب کام چھوڑ کر کبھی کسی کے گھر پہنچ جاتی ہے تو کبھی کسی کے گھر بیٹھ کر وقت ضائع کرتی ہے۔ حالانکہ اس کی اپنی بیٹی جوان ہو رہی ہے، لیکن اس عورت کو اب اپنے گھر کا بالکل ہوش نہیں رہا، اور وہ بس محلے کی سیاست میں مصروف رہتی ہے۔ اور ابا دبے دبے لفظوں میں اور بھی بہت کچھ بڑبڑا رہے تھے جو مجھے پوری طرح سنائی تو نہیں دے رہا تھا کیونکہ وہ بہت آہستہ بول رہے تھے، لیکن ان کے تیور دیکھ کر مجھے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ آج رات کو پھر نیا جھگڑا تیار ہے۔ اور جیسے ہی اماں گھر آئیں تو یہاں طوفان کھڑا ہو جائے گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا، کیونکہ اماں جب رات کے ٹھیک 10 بجے گھر میں داخل ہوئی تو ابا نے ان کو دیکھتے ہی فوراً جھگڑا کھڑا کر دیا اور غصے میں لال پیلے ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ تم اتنی بے پرواہ کیسے ہو سکتی ہو؟ ایک اکیلی جوان لڑکی کو گھر پر چھوڑ کر پورا دن باہر غائب رہتی ہو، اور آخر تجھے کیا پڑی ہے دوسروں کے گھر کے جھگڑے سلجھانے کی جبکہ تمہارا اپنا گھر یہاں برباد ہو رہا ہے؟ تو اماں نے ہمیشہ کی طرح اپنی کمر پر ہاتھ رکھ لیا اور اونچی آواز میں کہنے لگی کہ لو بھائی، میں تو وہاں بھلا کرنے چلی تھی اور تم مجھ پر ہی غصہ کر رہے ہو کیونکہ تمہارا چھوٹا بھائی غصے میں تمہاری بھابھی کو 2 تھپڑ لگا چکا ہے، اور تمہاری بھابھی اب اپنا سارا سامان سمیٹ کر گھر چھوڑ کر اپنے میکے جانے کی پوری تیاری کر رہی تھی، اور وہ تو میں ہی تھی جس نے بیچ میں پڑھ کر صلح صفائی کرائی ہے، ورنہ آج تمہارے بھائی کا گھر ٹوٹ چکا ہوتا۔ اسی لیے میرا شکریہ ادا کرنے کے بجائے تم مجھ پر چلا رہے ہو۔ اور اماں غصے میں اونچا بولتے ہوئے ابا کو پوری طرح چپ کروا چکی تھی کیونکہ ان کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا، اور میں ان کی یہ روز کی لڑائی دیکھ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اور میں نے بستر پر لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا تھا، لیکن سونے کے لیے لیٹتے ہی میری آنکھوں کے سامنے بار وقار انکل کا وہ چڑچڑا چہرہ گھوم گیا تھا، اور ان کی وہ عجیب سی مسکراہٹ میرے ذہن میں نقش ہو گئی تھی جس سے مجھے بہت زیادہ ڈرا دیا تھا۔ میں نے دل میں پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں دوبارہ کبھی ان کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، چاہے میری بال وہاں جائے یا کچھ بھی ہو جائے، میں ان کے سامنے کبھی نہیں جاؤں گی۔ اور اسی خوف کے ساتھ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، اگلی صبح کا خوبصورت سورج طلوع ہوا تو ہمیشہ کی طرح ابا کے کام پر جاتے ہی اماں نے پھر سے گھر کے سارے کام میرے ذمے لگا دیے اور خود اپنے اچھے کپڑے نکال کر تیار ہونے لگی کیونکہ وہ کسی نئے سفر پر نکلنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ تو میں نے ان کی یہ تیاری دیکھ کر حیرانی سے پوچھا کہ اماں اب آج کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ میری بات سن کر ایک طنزی انداز میں مسکرائیں اور کہنے لگی کہ ارے میں کہاں جاؤں گی، میں تو بس تیری پھوپھو کے گھر جا رہی ہوں کیونکہ مجھے جا کر انہیں بھی تو بتانا ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی نے کل کیسے اپنی بیوی کو مار کر ادموا کر دیا ہے اور گلی میں کتنا بڑا تماشا کھڑا ہوا تھا، اور میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ تیری چچی کل سچ مچ گھر چھوڑ کر جانے والی تھی، وہ تو میں ہی تھی جس نے بیچ میں پڑھ کر اسے روک لیا ورنہ بات بہت آگے بڑھ جاتی۔ تو میں نے اماں کی یہ بات سن کر تھوڑی تشویش کے ساتھ ان سے کہا کہ اماں باہر تو گرمی بہت تیز ہے اور دھوپ بھی کڑی ہے، تو تم اتنی گرمی میں پھوپھو کے گھر کیسے جاؤ گی؟ کیونکہ وہ تو ہمارے گھر سے بہت زیادہ دور ہے اور تمہیں سفر میں بہت پریشانی ہوگی۔ لیکن اماں میری بات کہاں سننے والی تھی، وہ اپنے پرس کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگی کہ ارے گرمی سے کچھ نہیں ہوتا، میں بس سے چلی جاؤں گی اور وہاں باتیں کرتے کرتے اور آتے آتے رات ہو جائے گی، اسی لیے تم کل کی طرح آج بھی سارا گھر اچھے سے سنبھال لینا اور شام کو اپنے ابا کا خیال بھی رکھ لینا کہ انہیں وقت پر چائے اور کھانا مل جائے۔ اور اماں کی یہ بات سن کر کہ وہ رات میں آئیں گی، میرا دل اندر سے بہت خوش ہو گیا تھا کیونکہ اماں کی غیر موجودگی کا مطلب یہ تھا کہ مجھے آج پھر سے گلی میں کرکٹ کھیلنے کا ایک اور بہترین موقع ملنے والا تھا اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر دوبارہ سے میچ جیت سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے خوشی گھر کا کام شروع کر دیا تاکہ جلدی فارغ ہو کر باہر جا سکوں۔ سارا دن کاموں میں گزر گیا اور پھر شام ہوتے ہی بچوں کی آواز پر میں گلی میں دوڑ پڑی کیونکہ مجھے میچ کا بہت بے صبری سے انتظار تھا
اور اس بار میں نے اماں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنا دوپٹہ یاد سے اپنے گلے میں ڈال لیا تھا تاکہ ابا یا اماں کی غیر موجودگی میں بھی پردے کا خیال رہے۔ مگر کھیل کے دوران جب میں نے بیٹنگ شروع کی تو وہ دوپٹہ بار بار میرا بلہ گھمانے میں رکاوٹ بن رہا تھا اور مجھے سخت تنگ کر رہا تھا۔ اسی لیے میں نے کھیل کے جوش میں آ کر وہ دوپٹہ اتار کر گلی کے کونے میں پڑے ہوئے پتھر پر رکھ دیا اور پھر سے بیٹنگ شروع کر دی تاکہ میں کھل کر اپنے شاٹس مار سکوں۔ لیکن یہ میری بدقسمتی تھی کہ آج بھی میری ہٹ اتنی زوردار تھی کہ بال سیدھی اچھلتی ہوئی وقار انکل کے گھر کے اندر چلی گئی اور پھر اصول کے مطابق بال لینے مجھے ہی جانا تھا کیونکہ شاٹ میں نے ہی مارا تھا۔ لیکن کل کے واقعے کی وجہ سے میرا دل اندر سے بری طرح ڈر رہا تھا، اسی لیے میں نے بچوں کے سامنے صاف منع کر دیا کہ میں اس گھر میں دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گی۔ تو گلی کے بچے غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ بانو، اگر تم بال لینے نہیں جاؤ گی تو تمہیں اس نئی بال کے پورے پیسے دینے پڑیں گے کیونکہ تمہاری وجہ سے ہمارا کھیل رک گیا ہے۔ اور یہ سن کر میری بولتی بند ہو گئی تھی کیونکہ میرے پاس تو اس وقت ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی کہ میں انہیں نئی بال لا کر دیتی، اور میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے پریشانی کی حالت میں یہاں وہاں دیکھا کہ شاید کوئی اور بچہ جانے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن سب نے اپنا سر ہلا دیے، اور جب مجھے کوئی اور راستہ سمجھ نہیں آیا تو میں مجبوراً وقار انکل کے گھر جانے کے لیے راضی ہو گئی کیونکہ مجھے بچوں کا ادھار بھی نہیں چکانا تھا اور اپنا کھیل بھی بچانا تھا۔ اور پھر ان کے ہمیشہ کی طرح کھلے ہوئے لوہے کے دروازے سے میں جیسے ہی دھیمے قدموں سے اندر داخل ہوئی تو میری نظر فوراً ہی بال پر پڑی اور مجھے ایک سکون کا احساس ہوا کیونکہ آج بال بہت زیادہ اندر نہیں گئی تھی بلکہ وہ سامنے ہی برآمدے کے ایک کونے میں پڑی ہوئی تھی جہاں روشنی صاف آ رہی تھی۔ اسی لیے میں نے وقت ضائع کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھ کر وہ بال زمین سے اٹھا لی، لیکن اس سے پہلے کہ میں واپس باہر کی طرف پلٹتی مجھے برآمدے کے ساتھ بنے ہوئے کمرے سے وقار انکل کی بھاری اور سنجیدہ آواز سنائی دی جو سیدھی میرے کانوں سے ٹکرائی، اور وہ مجھے اپنے پاس کمرے کے اندر بلا رہے تھے، جس کو سن کر میرے پاؤں وہیں زمین پر جم گئے اور میرا پورا جسم ایک بار پھر خوف کے مارے بری طرح کانپنے لگا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں وہاں سے بھاگ جاؤں یا ان کی بات سنوں۔ اگر میں بھاگ آتی تو وقار انکل دوبارہ مجھے کبھی اپنی بال نہیں دیتے، اور ان کا گھر کچھ بنا ہوا ہی اس انداز کا تھا کہ گلی میں جب بھی کوئی شاٹ مارتا تو بال سیدھی گھوم کر ان کے گھر کے اندر ہی آتی تھی۔ اسی لیے مجبوراً میں نے ان کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تو وہ سامنے ہی پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے دیکھ کر ایک بار پھر اسی طرح مسکرا کر کہنے لگے کہ مجھے پہلے سے پتا تھا کہ تم ہی بال لینے آئی ہو، یہاں میرے قریب آؤ۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس پلنگ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں نے سخت گھبرا کر کہا کہ انکل، باہر بچے میرا انتظار کر رہے ہیں اور مجھے جلدی جانا ہے۔ تو وہ مسکرائے اور بولے کہ باہر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے گھر میں قدم رکھے، یہ تو تم ہو جو اتنی بہادر ہو، اور جب تم بال لینے آتی ہو تو میں کچھ نہیں کہتا، اسی لیے آؤ یہاں بیٹھو۔ اور وہ ان آر پار ہوتی گندی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے زبردستی اپنے پاس بٹھا چکے تھے، اور میں اپنے دونوں ہاتھوں میں بال لیے بس اپنی نظریں زمین پر جمائے ایسے بیٹھی تھی جیسے موت کے منہ میں آ گئی ہوں کیونکہ ان کا جسم میرے بہت قریب تھا اور مجھے ان کی نیت صاف خراب لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے میرا پورا وجود اندر سے بری طرح کانپ رہا تھا اور مجھے اپنے دوپٹہ چھوڑنے کی غلطی پر سخت افسوس ہو رہا تھا، لیکن اب وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انکل مسکرا کر کہنے لگے کہ تمہاری اماں گئی ہوں گی پھر کسی رشتے دار کے گھر، کیونکہ انہیں دوسروں کے گھروں کی باتیں ادھر ادھر کرنے کا بہت شوق ہے، اور کیا تمہیں پتہ ہے کہ میری بیوی کے کان بھرنے والی اور اسے مجھ سے دور کرنے والی بھی تمہاری ہی ماں تھی، اور اس کی وجہ سے میری بیوی بچوں سمیت مجھے چھوڑ کر چلی گئی کیونکہ تمہاری ماں نے میری بیوی کو بڑا میرے خلاف بھڑکایا تھا اور روز روز ہمارے گھر کے معاملات میں مداخلت کر کے میرا ہنستا کھیلتا گھر برباد کر دیا تھا، جس کا مجھے آج تک بہت دکھ ہے۔ اور انکل کی یہ بات سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے کیونکہ یہ سب مجھے پہلے سے معلوم نہیں تھا، اور وقار انکل کی بیوی کو گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، اور شاید اس وقت میں بہت زیادہ چھوٹی تھی، اسی لیے مجھے ان باتوں کا کوئی علم نہیں تھا، اور میں خوف اور حیرت کے مارے بالکل خاموش بیٹھی رہی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کی اس بات کا کیا جواب دوں۔ جبکہ وقار انکل اچانک پلنگ پر میرے اور نزدیک ہو گئے تھے، پھر وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ مجھے الائچی والا دودھ بہت پسند ہے، اور اب تو تمہارے دودھ پر بھی الائچی آ گئی ہے۔ میں گھبرا کر کھڑی ہوئی اور انکل سے کہا، انکل بہت دیر ہو رہی ہے، ابا آنے والے ہیں اور مجھے گھر جانا ہے۔
کیونکہ اگر وہ دکان سے واپس آ گئے اور میں نہ ملی تو وہ بہت ناراض ہوں گے اور محلے میں میرا نام خراب ہوگا۔ لیکن وقار انکل پر میری گھبراہٹ کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ مسکرا کر بولے، اتنی کیا جلدی ہے، ابھی تو مجھے دودھ پینا ہے، اور ویسے بھی تمہارے ابا اتنی جلدی دکان بند نہیں کرتے، اسی لیے تم آرام سے بیٹھو۔ وہ عجیب انداز میں میرے قریب آئے اور جب میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو پیچھے پلنگ تھا، جس کی وجہ سے میں مزید پیچھے نہ جا سکی، اور وقار انکل نے میری اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے قدم مزید آگے بڑھا دیے۔ ان کی نظریں میرے گلے کی طرف تھیں جہاں سے دوپٹہ غائب تھا اور پسینے کی وجہ سے قمیص کا گلا تھوڑا نیچے سرک گیا تھا۔ ان کی اس تیز اور گندی نظر نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور میں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا۔ اچانک گلی سے ابا کی بھاری آواز آئی جو وقار انکل کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر پوچھ رہے تھے کہ بانو کہاں ہے اور اس کا دوپٹہ یہاں کیوں پڑا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی وقار انکل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ ڈر گئے۔ میں نے موقع پاتے ہی گیند اٹھائی اور دوڑ لگا دی۔ برآمدے کو پار کر کے میں سیدھی گلی میں آئی جہاں ابا غصے میں کھڑے تھے۔ ابا کو دیکھتے ہی میرے آنسو بہہ نکلے اور میں نے ان کی ٹانگوں کو پکڑ کر رونا شروع کر دیا۔ میں اس وقت انہیں کچھ نہ بتا سکی اور بس روتی رہی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں ایک بہت بڑے حادثے سے بال بچ گئی تھی۔ ابا نے جب میری یہ خوفناک حالت دیکھی تو وہ بری طرح چونک اٹھے۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور سنبھالا، گلی میں بکھرے بچوں کی طرف غصے سے دیکھ کر بال ان کے حوالے کی اور میرا ہاتھ پکڑ کر تیز قدموں سے مجھے لے کر گھر آ گئے۔ گھر آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے مجھے پانی پلایا اور کمرے میں بیٹھنے کو کہا، لیکن ان کا اپنا پورا جسم غصے اور پریشانی سے کانپ رہا تھا۔ وہ صحن میں تیز تیز چکر کاٹ رہے تھے اور بار بار دیوار پہ لگی گھڑی کو دیکھ کر بے تابی سے اماں کا انتظار کرنے لگے تھے، کیونکہ آج ان کا صبر کا پیمانہ پوری طرح لبریز ہو چکا تھا۔ رات کے ٹھیک 9 بجے کے قریب جب اماں ہمیشہ کی طرح چادر لہراتی ہوئی بڑے فخر سے گھر لوٹی تو ابا نے ان کو سلام دعا کا موقع بھی نہ دیا اور غصے کی انتہا میں آگے بڑھ کر اماں کو بازو سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ انہوں نے گرجدار آواز میں پوچھا، کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ آج اس گھر میں کیا قیامت گزر گئی ہے اور کیا ہوا ہے؟ لیکن تمہیں کیا پرواہ، تم تو بس یہاں وہاں منہ اٹھائے گھومتے پھرتی رہتی ہو اور پورے محلے کی سیاست سنبھالتی ہو۔ اماں ابا کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر سہم گئیں، لیکن ابا کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا اور وہ اونچی آواز میں بولے، یاد رکھو جو لوگ 24 گھنٹے دوسروں کے گھروں میں جھانکتے ہیں، ایک دن ان کے اپنے ہی گھر میں آگ لگتی ہے، اور آج یہی آگ ہمارے گھر کو جلانے والی تھی۔ ابا نے غصے سے ہانپتے ہوئے آگے کہا، آج تمہاری معصوم بیٹی کو میں اس درندے وقار کے چنگل سے نکال کر لایا ہوں۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو پتہ ہے کیا ہو جاتا۔ صرف اپنی اور اس گھر کی عزت بچانے کی خاطر میں نے گلی میں کوئی تماشا نہیں کیا اور خاموشی سے اسے گھر لے آیا، لیکن یہاں لاتے ہوئے تمہاری بیٹی کی جو حالت تھی اور جس طرح وہ خوف سے کانپ رہی تھی، اسے دیکھ کر مجھے صاف اندازہ ہو گیا ہے کہ اس بڈھے وقار نے اس پر کیسی گندی اور غلیظ نظر ڈالی ہوگی۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اس کی اپنی بیویوں سے چھوڑ کر کیوں گئی تھی اور وہ کتنا گرا ہوا انسان ہے؟ ابا غصے کی شدت میں اماں کو اور بھی بہت کچھ سناتے جا رہے تھے، جبکہ دوسروں کے عیب اچھالنے والی اماں آج ایک دم ہی خاموش کھڑی تھی اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر جب ابا نے زیادہ غصہ کیا اور ان کا لہجہ مزید سخت ہوا تو اماں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے روایتی طریقہ کار اپنایا اور وہ بھی الٹا چیخنے لگی، میں نے تو 1000 بار اس لڑکی سے کہا ہے کہ بغیر دوپٹے کے باہر نہ جایا کرے، جب دیکھو ننگے سر گلی میں بھاگتی رہتی ہے۔ آخر کیوں جاتی ہے یہ باہر لڑکوں کے ساتھ کھیلنے؟ اسے گھر میں چین نہیں آتا کیا؟ یہ سکون سے گھر میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ اماں کی یہ ملامت بھری باتیں سن کر ابا نے ان کی طرف دیکھا اور ایک گہری تلخ اور طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہنے لگے، لو سنو اس عورت کی باتیں، تم خود کبھی گھر میں بیٹھتی ہو جو بیٹی گھر میں بیٹھے گی؟ وہ تو تمہارے ہی نقش قدم پر چل رہی ہے، جیسا تمہیں کرتی دیکھتی ہے ویسا ہی کرتی ہے۔ ابا نے اماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے دکھ سے کہا، اس معصوم بچی کی تربیت کرنے کی عمر میں تم خود یہاں وہاں گل کھلاتی پھر رہی ہو اور پورے محلے کے جھگڑے سلجھاتی ہو، جبکہ تمہارا اپنا گھر اجڑنے والا تھا۔ آج اگر میری معصوم بیٹی کو کچھ ہو جاتا یا اس کی عزت پر کوئی آنچ آ جاتی تو میں معاشرے میں کسی کو کیا منہ دکھاتا اور کس کو کیا جواب دیتا؟ تمہاری اس لاپرواہی نے آج ہماری دنیا برباد کر دی ہوتی۔ ابا کی یہ باتیں سیدھی اماں کے دل پر لگی اور وہ شرمندگی اور پچھتاوے کے مارے سر جھکائے کھڑی رہ گئی۔
کیونکہ انہیں پہلی بار اپنی اس بڑی غفلت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اس ساری رات سکون سے سو نہیں سکی تھی، اور جب اگلی صبح ہوئی تو میں نے ناشتے کی میز پر ابا کے سامنے بیٹھ کر ایسی بات کہی کہ ابا بھی حیران رہ گئے، کیونکہ انہیں مجھ سے اس عمر میں اتنی بڑی اور سنجیدہ بات کی بالکل امید نہیں تھی۔ میں نے ابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے پکے ارادے کے ساتھ کہا، ابا، وقار انکل نے واقعی مجھ پر بہت بری نظر ڈالی تھی اور ان کی نیت بالکل خراب تھی۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ محلے میں کوئی اور معصوم لڑکی میری طرح ان کی بری نظر کا شکار نہ ہو اور کسی اور کے گھر میں یہ آگ نہ لگے، تو آپ کو محلے والوں کو بلا کر یہ سچ بتانا ہوگا، کیونکہ آج بات میری ہوئی ہے تو کل کو یہ کسی اور کی بانو بھی ہو سکتی ہے، اور ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ ابا نے جب میری یہ بات سنی تو وہ کچھ دیر کے لیے بالکل گمسم ہو گئے، اور پھر بڑے پیار سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، بیٹا، تم ابھی چھوٹی ہو اور تمہیں نہیں پتا کہ یہ معاشرہ کتنا ظالم ہے۔ اگر یہ بات باہر نکلی تو تمہاری اپنی عزت خراب ہوگی اور لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، جس کی وجہ سے کل کو تمہاری شادی بیاہ کے وقت بہت پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی عزت کی خاطر خاموش رہنا چاہیے تاکہ کوئی تماشا نہ بنے۔ میں نے ابا کی بات سن کر فوراً جواب دیا اور کہا، ابا، اگر ہم اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے آج خاموش ہو گئے اور کل کو کسی اور معصوم بانو کی عزت اس درندے کے ہاتھوں خراب ہو گئی تو وہ لڑکی جیتے جی مر جائے گی اور اس کا گناہ ہمارے سر ہوگا۔ اسی لیے میں کسی صورت خاموش نہیں رہوں گی۔ میری یہ پختہ بات سن کر ابا حیران رہ گئے، کیونکہ شاید انہوں نے مجھ سے اس طرح کے جرأت مندانہ موقف کی توقع ہرگز بھی نہیں کی تھی، مگر میں نے ابا کو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ محلے والوں کو نہیں بتائیں گے تو میں خود گلی میں جا کر سب کو سچ بتا دوں گی تاکہ سب ہوشیار ہو جائیں۔ یہ بات سن کر اماں تپ اٹھی اور غصے میں بولی، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے بانو، اگر تم نے یہ سب محلے میں اچھالا تو لوگ کیا کہیں گے کہ سمینہ کی بیٹی کی عزت پر داغ لگ گیا ہے اور ہم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ میں نے پہلی بار غصے اور حقارت سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، اماں، لوگوں کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن آپ خود 24 گھنٹے دوسروں کی بیٹیوں اور گھروں کے بارے میں بہت کچھ ضرور کہتی ہیں، اور اب جب اپنی بیٹی پر بات آئی ہے تو آپ کو یہ سچ برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ آپ جیسی ہی عورتیں ہوتی ہیں جو دوسروں کی بیٹیوں کو بلا وجہ بدنام کرتی ہیں، اور ان کی اس فضول عادت کی وجہ سے معصوم بچیوں کو بہت کچھ بھگتنا پڑتا ہے۔ میری یہ سچی اور کڑوی بات سن کر ابا کو میری بات پوری طرح سمجھ آ گئی تھی اور ان کا ضمیر جاگ اٹھا تھا۔ اسی لیے انہوں نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اسی دن محلے کے تمام عزت دار لوگوں کو اور بزرگوں کو اپنے گھر میں جمع کر کے ساری بات سچ سچ بتا دی، جس پر پورا محلہ دنگ رہ گیا۔ محلے کے سارے لوگوں نے مل کر وقار انکل کو اسی وقت پنچایت میں بلوایا تھا، اور میں نے ابا کے ساتھ کھڑے ہو کر ان سب کے سامنے وہ سب کچھ بیان کر دیا جو وقار انکل نے میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر وقار انکل خوف اور شرمندگی کے مارے سب کے سامنے ہکلاتے رہ گئے اور جھوٹے بہانے بناتے ہوئے کہتے رہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور یہ بچی جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن محلے والوں کو بھی اچھی طرح اندازہ تھا کہ میں اتنی بڑی اور حساس بات جھوٹ میں کبھی نہیں کہہ سکتی، اور ان کا پرانا ریکارڈ بھی اچھا نہیں تھا۔ اسی لیے تمام لوگوں نے غصے میں آ کر وقار انکل کو فوری طور پر اپنا گھر خالی کرنے کا حکم دے دیا، اور وقار انکل کچھ ہی دنوں کے اندر اپنا سامان سمیٹ کر ذلت کے ساتھ ہمارا محلہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ وہ آج کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن اس دن کے بعد سے میری اماں کو اتنی بڑی عبرت ملی کہ انہوں نے مجھے تنہا گھر میں چھوڑ کر یہاں وہاں گھومنا اور وقت ضائع کرنا بالکل بند کر دیا تھا، اور اب وہ کسی کے بھی گھریلو معاملات میں ذرا سی بھی دخل اندازی نہیں کرتی تھی، بلکہ پورا وقت گھر پر دیتی۔ اور ابا بھی میرا پہلے سے بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی کی بہادری پر فخر تھا۔ اس پورے واقعے سے مجھے بھی عقل آ گئی تھی کہ اب میں بڑی اور جوان ہو رہی ہوں، اور چھوٹے بچوں کی طرح ننگے سر گلیوں میں اچھل کود کرنا اور لڑکوں کی طرح کرکٹ کھیلنا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے میں خود بھی اپنی چادر اور پردے کا خاص خیال رکھنے لگی تھی۔ لیکن اب بھی جب کبھی میں اکیلی بیٹھی ہوتی تو میں یہ ضرور سوچتی ہوں کہ انسان کی فطرت تو کبھی نہیں بدلتی۔ وقار انکل اب نہ جانے کس شہر یا محلے میں ہوں گے، اور کیا میری جیسی کوئی اور معصوم بانو کی زندگی ان کی اس گندی نظر اور درندگی کی وجہ سے خطرے میں ہوگی۔ بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے ہی اپنی چادر، پردے اور گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے فرق کے بارے میں واضح طور پر سکھانا والدین کی اولین ذمہ داری ہے،
اور دوسروں کے گھریلو معاملات یا محلے کے جھگڑوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے والدین کو اپنی تمام تر توجہ اپنے گھر اور بچوں کی بہترین تربیت پہ مرکوز کرنی چاہیے۔